السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وإعادة المريض، واتباع الجنائز، ويجيب إذا دعا، وتشميت العاطس. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات واسطے ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین والمتقین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرۃ و امامنا فی الجنہ. شیما دیوی رب دے حبیب تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی قبر مبارک تے روضہ اجمل تے اللہ میری تہاڈی جانبوں کروڑہا درود و سلام دی برخا برسائے آمین. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حاضرین مجلس، برادران اسلام، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، قبل اس دے کہ میں اپنے مضمون دا آغاز کراں ایک دعائیہ جملہ کہہ دینا ضروری اور لازمی سمجھدا ہاں کہ اے میرے خالق و مالک، جتنے میرے ویر بزرگ ساتھی خطبے دے آغاز تو پہلو تیرے گھر مسجد مبارک دی زینت بن چکے نے، انہاں دے میرے سمیت تمام دے نامہ اعمال دے اندر لا تعداد بے حد و بے حساب نیکیاں اجر اور ثواب درج فرما آمین. اور شاہا یقیناً رمضان المبارک دا مہینہ گزر چکیا ہے. دلی دعا اور تمنا ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اسی جو تیری عبادات کیتیاں نے انہاں نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا آمین. اولیاء اللہ دے متعلق آندا ہے
کہ جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ نہ آਉਂਦਾ تے 6 ماہ تک اللہ دے ولی یہ دعا کریا کردے سن کہ یا رب العالمین ساڈیاں قسمتاں اور مقدراں دے اندر ایک مرتبہ رمضان المبارک دا مہینہ پھر لیا، اور جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ پا لیندے، عبادات کر لیندے تے 6 ماہ تک یہ دعا کریا کردے سن کہ شاہا جو اسی رمضان دے مہینے دے اندر عبادتاں کیتیاں نے انہاں نوں قبول فرما۔ سامعین محترم، اج دا مختصر مگر جامع خطبہ ہے اسلامی بھائی چارے دے متعلق۔ اگر مسلماناں دے درمیان باہمی تعلقات اچھے نے، لین دین دے معاملات، رشتہ داری دے معاملات، صلہ رحمی دے معاملات اور دیگر معاملات جو بھی نے، اگر مسلماناں دے آپس دے اندر اچھے نے تو پھر نماز پڑھن دا بھی مزہ آਉਂدا ہے، رکوع اور سجدے کرن دا بھی مزہ آਉਂدا ہے، دیگر عبادتاں اور ریاضتاں دا بھی مزہ آਉਂدا ہے۔ اگر ساڈے باہمی تعلقات اچھے نہ ہون، یاد رکھنا پھر جتنیاں مرضی عبادتاں اور ریاضتاں کردے رہیے، انہاں عبادتاں دا اُنّا سرور نہیں آਉਂدا جنّا آنا چاہیے۔ تو کائنات دے اندر سب تو مضبوط اور سب تو بڑا جو رشتہ ہے وہ اسلامی رشتہ ہے، وہ کلمہ طیب دی بنیاد تے بڑھن والا ساڈا رشتہ ہے کہ اس کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے دی چھت دے تھلے اسی سارے ایک دوسرے دے بھرا ہاں، تمام مومنات ایک دوسرے دیاں بھیناں بھیناں نے۔ اللہ رب العزت نے اس بات دی وضاحت قرآن مقدس اندر فرمائی ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتاں، بعضهم اولیاء بعض، اے ایک دوسرے دے بھرا اور بھیناں بھیناں نے۔ سب تو مضبوط رشتہ اسلامی رشتہ ہے اگر اسی یہ وال کتے غور و فکر کر لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اج مسلمان بڑا ہی پریشان ہے، اج غیر مسلم مسلمانہ دے خلاف متحد نے، اکٹھے نے۔ دنیا دے اوپر اگر کسی دے نال ظلم اور زیادتی ہوندی ہے تو وہ مسلمان ہی کیوں ہے؟ اگر حوا دی بیٹی دی عزت نیلام ہوندی ہے وہ حوا دی بیٹی مسلمان ہی کیوں ہے؟ اگر کسی نو برہنہ کیتا جاندہ ہے تو وہ مسلمان ہی کیوں ہے؟ میرے بھائی اس دی وجہ یہ ہے کہ اج مسلمان آپس دے اندر متحد نہیں، اج مسلمانہ دا آپس دے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں۔ جتنی دیر تک مسلمانہ دا آپس دے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہوندا، مسلمان اسے ہی طرح پریشان رہن گے، مسلمان ظلم دی چکی دے اندر اسے ہی طرح پس دے رہن گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اندر فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جتنے بھی مومن نے آپس دے اندر سارے دے سارے بھائی بھائی نے۔ ایک مومن آدمی پاکستان اندر رہندا ہے، دوسرا مومن بھائی امریکہ یا کسی اور ملک دے اندر رہندا ہے، انہاں دوواں دا آپس دے اندر سب تو زیادہ تعلق ہے کیونکہ دونوں مومن ہیں۔ اسی ہی طرح ایک مومنہ پاکستان اندر رہندی ہے اور دوسری مومنہ عورت دنیا دے کسی بھی کنارے اور کونے دے اوپر رہندی ہے، انہاں دوہاں دا آپس دے اندر سب نالوں زیادہ مضبوط تعلق اور رشتہ اسلام والا رشتہ ہے کہ انہاں دونوں دا اللہ ایک ہے، اور جس دے نام دا انہاں نے کلمہ پڑھیا وہ بھی ایک ہے، مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے مسلمانہ دیاں ساریاں چیزاں سانجیاں نے، برابر نے۔ قرآن ساڈا ایک ہے، حدیث ساڈی ایک ہے، بیت اللہ شریف ایک ہے، مسجد نبوی ایک ہے، خدا رسول ایک ہے، نفع اور نقصان بھی ایک ہے، لیکن آج مسلمان ایک نہیں۔
اج مسلمان متحد نہیں، اج مسلمانوں دے اندر اتفاق نہیں، اس واسطے مسلمان پریشان ہے۔ بھائی جان اتفاق پیدا کریے، اتحاد پیدا کریے، محبت پیدا کریے، آپس کے اندر مودت پیدا کریے۔ محبت کیویں پیدا ہو سکتی ہے؟ آؤ ذرا حدیث پاک کو پوچھیے۔ کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اونی دیر تک جنت اندر نہیں جا سکتا، کوئی انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا جنی دیر تک وہ مومن نہ بن جائے، اور اونی دیر تک تسی لوگوں مومن نہیں بن سکتے جنی دیر تک آپس کے اندر ایک دوسرے دے نال محبت نہیں کرو گے۔ سرکار دا فرمان سنا رہے ہیں، کوئی انسان جنت اندر نہیں داخل ہو سکتا جتنی دیر تک مومن نہ بن جائے، اور اونی دیر تک تسی مومن نہیں بن سکتے جتنی دیر تک آپس کے اندر محبت نہیں کر لیندے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں دساں نا کہ تسی آپس کے اندر محبت کیویں پیدا کر سکتے جے، ایک دوسرے دے محبوب تے محب کیویں بن سکتے جے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے دے نال سلام لیا کرو، ایک دوسرے نو السلام علیکم کیا کرو، ایک دوسرے دے نال لیک سلیک کرن دے نال تواڈے دلاں دے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ جس وقت محبت پیدا ہو جائے گی تسی مومن بن جاؤ گے، جس وقت مومن بن جاؤ گے اللہ پاک دی رحمت دے نال تسی جنت دے وارث بن جاؤ گے۔ تو سلام آپس دے اندر محبت پیدا کرنے واسطے بہترین ذریعہ ہے۔ سارے مسلمان جیسے مسلمان ہیں ایک دوسرے کو سلام نہیں لیندے، نکی جنی یہ چیز ہے سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں 5 کام تسی کر لو میں گارنٹی دینا ہے کہ اللہ پاک تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ انہاں وچوں ایک چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ افش السلام، السلام علیکم نو عام کرے۔ بھائی جان اپنے گھر داخل ہون گیا اپنے بیوی بچیاں نو، اپنے والدین نو، اپنے بھائیاں اور بہناں نو، اپنی بیوی نو السلام علیکم کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ انہاں دے بہت زیادہ فوائد نے، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نے، لیکن اللہ پاک یقین مان جاؤ انہاں دے ذریعے دے نال مسلماناں دے درمیان محبت پیدا کر دیندے نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افش السلام، السلام علیکم نو عام کر دیو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے ایک آنے والا آیا کہنے لگا جی السلام علیکم، مجلس کے کنارے تے بیٹھ گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے یہ نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتی ہیں۔ ایک دوسرا شخص آیا کہنے لگا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کنارے تے بیٹھ گیا مجلس دے۔ سرکار نے فرمایا اللہ پاک نے دے نامہ اعمال دے اندر 20 نیکیاں درج کر دیتی ہیں۔ تیسرا شخص آنے والا آیا کہنے لگا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محفل دے مجلس دے کنارے تے بیٹھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس شخص دے نامہ اعمال دے اندر 30 نیکیاں درج فرما دیتی ہیں، 30 نیکیاں۔ اور انہاں 30 نیکیاں دی قدر کوئی کم نہیں ہے، بسا اوقات ایک نیکی جڑی ہے جنت دے اندر جان دا سبب بن جاندی ہے، یہ تو پھر 30 نیکیاں نے۔ بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو عام کر دیو، اللہ پاک یہ دی برکت دی وجہ دے نال محبتاں پیدا کر دیں گے۔ حضرت صاحب اسی السلام علیکم تے کہنے ہیں لیکن بعض ساڈے جواب ہی نہیں دیندے۔ نفرت اللہ واسطے، محبت دا معیار بھی اللہ واسطے ہونا چاہیے۔ کسے دے نال محبت کرو تے اللہ دی رضا واسطے، کسے دے نال عداوت اور دشمنی رکھو تے صرف اللہ دی ذات واسطے۔ اج محبت نہ ساڈی اللہ دی ذات واسطے ہے، نہ ساڈیاں نفرتاں اللہ دی ذات واسطے۔ اج ساڈیاں محبتاں اور نفرتاں دا معیار ساڈا اپنا ذاتی معیار ہے۔ بسا اوقات کسی دے نال ذاتی اختلاف ہوندا بندہ نو جماعتی بنا لیندا ہے، وہ جی یہ تو بندہ ہی ٹھیک ہے گا۔ میرے بھائی کسے دے اندر
80-90% نیکیاں اور 10-20% کوئی برائیاں دیکھ کے وہ نفرت نہ کرو۔ این ممکن ہے کہ اللہ پاک دے ہاں وہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ حدیث پاک سنا کے گل واضح کرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور مبارک دے اندر ایک بندے تے حد جاری کیتی گئی۔ اس بندے نے کچھ کھادا پیتا سی، ایک مرتبہ انہوں حد لگی، کوڑے بجے، کچھ عرصہ گزریا، انہیں پھر وہ گناہ کیتا، پھر کوڑے بجے، پھر گناہ کیتا، پھر کوڑے بجے۔ آخر کار ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے گے، وہ میرے بھائی، وہ ظالمہ، تینوں وے کنی واری سرکار دے سامنے کوڑے بجے ہے، کوئی شرم کریا کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھائی انہوں کچھ نہ کہہ، ٹھیک ہے گناہ کردا ہے، یہ کو گناہ سرزرد ہو گیا، لیکن تینوں کی پتا کہ اے اللہ دے نال کنی محبت کردے نے تے اللہ اے دے نال کنی محبت کردا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو کسی دن گناہ دیکھ کے وہ دے نال نفرت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ پاک دے ہاں میرے نالوں زیادہ محبوب ہوئے۔ اللہ پاک نے 2-4 دن تو بعد، 2-4 ماہ تو بعد، وہ دی وفات تو پہلا شاید کہ انہوں توبہ دی توفیق نہیں دے دینی۔ بد نصیب وہ آدمی ہوندہ ہے جنہوں اللہ پاک توبہ دی توفیق نہ دین۔ یاد رکھنا، خوش قسمت وہ مسلمان ہوندہ ہے کہ جنہوں اللہ پاک توبہ دی توفیق عنایت کر دیں۔ تو بار بار اپنے گناہوں دی توبہ کریا کریے، کیونکہ یہ اللہ پاک دی رحمت ہوندی ہے۔ کسے دے نال نفرت نہ کرو کہ اس دے اندر جرم ہے، او دی اصلاح کرو، حد الوسع کوشش کرو کہ او دی برائی نو لوکاں دے سامنے ظاہر نہ کیتا جائے۔ تنہائی دے اندر، علیحدگی دے اندر اس اپنے مسلمان بھائی بہن نو سمجھایا جائے کہ میرے بھائی تیرے منہ تے داڑھی مبارک ہے، میرے بھائی تو نماز پڑھنا ہے، میرے بھائی تو قرآن پڑھنا ہے، تینوں اے گناہ پھبدا نہیں، تو بھی دعا کر، کوشش کر، تے میں بھی اپنے اللہ دے حضور دعا کردا ہے کہ اللہ رب العزت تینوں اس گناہ تو نجات دے دے۔ اس مجمع کے اندر دوست بیٹھے نے، مہمان نے ساڈے، بڑی پیاری گل سنائی، کہنے کہ جی ماں مر گئی سی، اللہ اکبر، باپ نے شادی کر لی سی، وڈے بھائی نے پالیا، لیکن جس وقت اسی بڑے ہوئے، مختصر گل، اسی بڑے ہوئے نا تے بھائی دا تھوڑا جہا عقیدہ غلط سی، تے میں رونا بھی تے دعا بھی کرنی کہ یا باری تعالیٰ نے ماں والی بھی محبت دیتی، باپ والی بھی محبت دیتی، دعاواں کرنیاں، کہنے کہ جی اللہ پاک نے او دی وفات تو پہلو او دے عقیدے دی درستگی کر دیتی، الحمدللہ۔ تو میرے بھائی دعاواں بھی کریا کرو اپنے بھائیاں واسطے۔ اگر کسی اندر گناہ دیکھو کہ یا باری تعالیٰ یہ میرا بھائی ہے، میرا سگا بھائی ہے یا میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ جی تسی اینو نیکی دی توفیق عنایت کر دیو۔ 28ویں رات والے ساڈے استاد محترم مولانا محمد یونس خلیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کیا کرتے سن، کہتے بیٹا بے نمازی دے جنازے تے میت تے کھڑے ہو کے یہ تو تسی کہہ دیں جے کہ جی میں یہ جنازہ نہیں پڑھاؤنا ہے، بے نمازی ہے۔ اگر اللہ دی ذات نے حضرت صاحب، قاری صاحب، حاجی نمازی صاحب تاڑے کو یہ پوچھ لیا کہ اس فوت ہون والے نو تو نماز دی کنی باری دعوت دیتی سی، تے پھر اوتے اللہ دے حضور کی جواب دواں گے؟ اور استاد محترم دی بات بالکل درست ہے کہ اسی فتوے تے لگا دینے ہیں، لیکن کیا اسی دعوت دا کام کر رہے ہیں، تبلیغ دا کام کر رہے ہیں؟ بھائی جان بہت سارے اس طرح دے لوگ نے کہ جڑے قرآن دے نال محبت کردے نے، لیکن بیچاریاں نو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کرنی کیویں، نماز پڑھتے ہیں لیکن بیچاریاں نے نہ سمجھیا نہ کسی نے سمجھایا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، غلط پڑھ رہے ہیں۔ اگر اللہ پاک انہاں دی پکڑ کرے گا، شاید کہ انہاں دی بھی پکڑ نہ ہو جائے کہ جنہاں نو نماز درست پڑھن دا پتہ تے ہے لیکن گاہ نہیں دس دے۔ او واقعہ 24 گھنٹے اپنے ذہن اندر رکھو، سرکار دی امت تو پہلوں دیاں امتاں دا واقعہ کہ اللہ رب العزت نے فرشتے نو بھیجیا کہ جا جا کے فلاں بستی نو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ فرشتہ آیا، انہیں ویکھیا کہ ایک اللہ والا بھی ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ دا ذکر کر رہا بیٹھا تنہائی دے اندر۔ واپس فرشتہ گیا، یا باری تعالیٰ ہوتے تے تیرا ایک ولی بھی ہے، تیرے نال محبت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلو او دا بیڑا گرک کر، پہلو اے دی گچی مروڑ کہ جڑا اندر بیٹھ کے اللہ اللہ تے کر رہا ہے لیکن باہر نکل کے لوکاں دی اصلاح نہیں کر رہے، لوکاں نو ڈرا نہیں رہا، خوشخبری نہیں سنا رہا۔ بھائی جان اگر اللہ پاک نے منوں اور تانوں
قرآن و سنت کی سمجھ دے دیتی ہے، اس بوجھ نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے نکلو، لوگوں کی اصلاح کیجئے کہ لوگوں نماز دا طریقہ ہے، لوگوں قرآن پڑھن دا طریقہ ہے، لوگوں نجات صرف اور صرف کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں سنتاں دے اندر ہے، اور کسی چیز اندر نجات نہیں، کامیابی نہیں۔ بھائی جان آپس کے اندر محبت پیدا کر لو، الفت پیدا کر لو، آپس کے اندر ایک دوسرے دے نال لیک سلیک رکھو، مسلمان دوسرے دے حق اور حقوق ادا کرے۔ خطبے دے آغاز سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی حدیث پاک پڑھی ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک حدیث پاک سناواں گا اور کوشش کرنا اس حدیث پاک تے عمل کرن دی۔ سب تو پہلو میں انشاءاللہ کراں گا، اور پھر اس تو بعد میرے ساتھی کوشش کرنا کہ اس حدیث پاک تے عمل کر لیے۔ انشاءاللہ العزیز گارنٹی ہے 100% گارنٹی اور ضمانت ہے کہ جیڑا بندہ اس ایک حدیث پاک تے عمل کرے گا، اللہ پاک انہاں مسلمانہ دے درمیان اندر محبت پیدا کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دے 5 حق نے۔ اس حدیث پاک دے مطابق 5 حقوق نے، انشاءاللہ اسی ان حقوق دی ادائیگی کرنی ہے، صرف سناؤن اور سنن دی حد تک نہیں۔ یہ تو پوری دنیا تے نظام چل رہا ہے، سناؤنا اور سننا چند ایک لوگ نے کہ جڑے سنا کے اور سن کے عمل پیرا بھی ہوندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دے 5 حقوق نے۔ نمبر 1 رد السلام، جس وقت کوئی مسلمان سلام کرے وہ دے جواب دے اندر انہوں جواب دیتا جائے کہ وعلیکم السلام۔ ساڑھے تے بڑیاں پابندیاں ہیں، جی میں قرآن پڑھ رہا سی تو سلام کیوں کیا؟ جی میں کھانا کھا رہا سی تسی سلام کیوں کیا؟ اچھا جی قرآن پڑھ دیا تے کھانا کھانے گلاں ہو سکتی ہیں، سیاسی بھی تے دوسریاں بھی، لیکن سلام نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ ہاں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت ہو رہی ہے، ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، اتنی محبت دے نال سلام لو کہ اگلے دے دل تے نہ وجے السلام علیکم، نہیں دھیمے لہجے دے نال السلام علیکم رحمۃ اللہ، اگلے دے کنا چ آواز چلے جائے۔ پورے مجمع دے وچوں اگر کسی ایک بندے دے کن دے اندر آواز چلے گئی، انہیں جواب دے دیتا، پورے مجمع دی طرفوں جواب ہو جائے گا۔ رد السلام، پہلا حق مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دا کہ جس وقت کوئی سلام کرنے والا سلام کرے تو جواب دے اندر وعلیکم السلام کیا جائے۔ مولانا عبد المنان نور پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، اللہ نو پیارے ہو گئے نے، اللہ پاک قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے۔ گجرا والد سن کہندے جی میں جمعہ پڑھاؤنا، خطیب سن کلے، جمعہ پڑھا کے باہر نکلا تو سامنے ایک دکان سی، میں کہنا جی السلام علیکم، جواب ہی نہ دینا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ میں سلام کہنا جواب نہ دینا، تے 1 مرتبہ نہ بڑا ہی بندہ غصے اندر آ کے کہنے گا مولانا صاحب گل تے ذرا سنے ہونا۔ میں قریب گیا، کہنے گے تسی ننگ دے ٹپ دے مینوں سلامہ ٹھوک دے جے، میں تے کدی جواب دیتا ہی نہیں تے تسی ٹھوک دے ہی رہندے جے سلام۔ عالم ہوندا ہے، پڑھیا لکھیا بندہ پڑھیا لکھیا ہوندا ہے، جاہل اور پڑھیا لکھیا بندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ علمی میدان دے اندر جذبات نہیں ہوندے، علمی میدان دے اندر علم ہی ہوندا ہے، سوال دا جواب علم دے نال ہی ہوندا ہے۔ مولانا صاحب اللہ پاک رحمتہ نازل فرمائے، کہنے کہ بھائی جان میں تو آپ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے سلام کہتا ہوں۔ کہنے کا مولانا یہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ کہنے کہ جی 1 جمعہ پڑھنے واسطے آیا، الحمدللہ کہنے ہون تک جمعہ پیچھے ہی پڑھدا ہے۔ محبت برساؤ، سلام کہو، اگر کوئی سلام کہندا ہے جواب دو، کیونکہ مسلمان دے اوپر مسلمان دا یہ حق ہے کہ رد السلام، مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو جواب دے اندر وہ دا جواب دیتا جائے۔ دوسرا حق ایک مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دا کیا ہے؟ وَإِعَادَةُ الْمَرِيض، جس وقت کوئی مسلمان بیمار ہو جائے وہ دی تیمارداری کیتی جائے، وہ دی بیمار پرسی کیتی جائے،
اج تو ساڈیاں بیماری دیاں تیمارداریاں بھی سیاسی دیاں بن گئیاں. اللہ پاک سب تے رحمت کرے. سیاسی بن گئیاں جہدے کولوں کچھ نہیں دنیا دا, وہی تیمارداری کرنے واسطے کوئی تیار نہیں. حالانکہ مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دا یہ حق ہے کہ وَإِعَادَةُ الْمَرِيض, جس وقت کوئی بھی مسلمان, عام ہے خاص ہے, اپنا بھائی ہے یا کہ اور کوئی مسلمان ہے, جس وقت کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے دوسرے مسلمان دا حق ہے کہ وہ جا کے تیمارداری کرے. اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بیمار دی تیمارداری کرنے واسطے جاتا ہے, جدوں اپنے گھروں نکلتا ہے اس ٹائم تو لے کر کے وہ تیمارداری کرتا ہے, واپس آتا ہے, جنی دیر تک اپنے گھر دے اندر داخل نہیں ہو جاتا اس بندے مسلمان واسطے 70,000 نوری ملائکہ بخشش دیاں دعاواں کرتے ہیں. جیڑا ایک مسلمان بیمار دی بیمار پرسی کرتا ہے, بھائی جان اس حق نو بھی ادا کرو. اگر کوئی مسلمان بیمار پڑ گیا او دی بیمار کرسی کرو, او دی تیمارداری کرو, جو لوازمات نے وہ ادا کرو. اگر مالدار ہے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں, جا کے دلاسا دے دو کہ لا باس طہور انشاءاللہ. اور بڑی پیاری دعا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بندے کو جا کے دعا کریا کرتے سن کہ لا باس طہور انشاءاللہ, کہ ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں میرے بھائی, اللہ پاک نے تینوں انشاءاللہ شفا دے دینی. اے ٹیکا, اے ٹیبلٹ, اے پوڑی, اے انجیکشن, اے ڈرپاں, انہاں اندر کوئی شفا نہیں جنی دیر تک میرے مالک والوں اجازت نہ مل جائے. یہ سب ادویات اللہ رب العزت کو جا کے اجازت نامہ لیندیاں ہیں. اگر اجازت مل جائے تو اثر ہوندا ہے, وگرنہ کوئی اثر نہیں ہوندا. سر درد ہے, ڈسپرین کھادی شفا مل گئی. سر درد ہے, میں 10 ڈسپرینہ کھا لیاں لیکن شفا نہیں مل رہی, اللہ والوں اجازت نہیں ہے. تو جس وقت اسی ڈائریکٹ وہ کو دعا کریں گے دوائی لین تو بعد, اور بیمار کرسی کریں گے جا کے انہوں دعا دوں گے کہ لا باس طہور انشاءاللہ, اے میرے بھائی میں تیرے واسطے بڑا مخلص ہاں, میرے دل دے اندر محبت والے جذبات نے, میں تیرے واسطے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک تینوں شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ پاک انہوں شفا دے دے گا. وَإِعَادَةُ الْمَرِيض, دوسرا حق مسلمان دے اوپر مسلمان دا, کوئی مسلمان بیمار ہو جائے وہ دی تیمارداری کیتی جائے. اچھا اگر کوئی غیر مسلم ہو جائے وہ دی بھی کر سکتے ہیں, غیر مسلم دی بھی تیمارداری کر سکتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے وہ دی بھی جا کے تیمارداری کرو, وہ دی ہیلپ جا کے کرو, صحت واسطے دعا کرو. صرف غیر مسلم دی بخشش واسطے دعا ممنوع ہے. جس وقت غیر مسلم فوت ہو جائے وہ دی بخشش واسطے دعا دین اسلام دے اندر منع ہے. اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہوتا ہے تو جا کے دعا کرو. پوری دنیا تے بیماری پھیلی ہے, اللہ کو دعا کرو کہ اللہ رب العزت جی مسلمانوں بھی صحت عطا فرما, غیر مسلمانوں بھی صحت عطا فرما, تے نال انہوں نے ہدایت بھی نصیب فرما. اور جو اسلام دے دشمن نے بغاوت والا رستہ اختیار کرتے ہیں, اگر انہوں دی قسمت دے اندر ہدایت ہے تے عطا کر, اگر نہیں تو انہوں دا خانہ خراب فرما. جو اسلام نو نقصان پہنچا رہے ہیں, مسلمانوں نو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میرا تے یہ ایمان ہے کہ مسلمان نو کوئی غیر مسلم نقصان نہیں پہنچا سکتا. مسلمان نو تاریخ گواہ ہے, جدوں نقصان پہنچایا مسلمان نے پہنچایا. انہاں دے باہمی اچھے تعلقات اس وقت نہ ہوئے, پھر غیر مسلم نو موقع ملیا ہے, ادو مسلمان نو نقصان پہنچایا گیا. وغیرہ مسلمان الحمدللہ ایک مسلمان پتہ نہیں کنے کنے تے بھاری ہے. اللہ پاک نے اندر طاقت اتنی رکھی ہے کیونکہ یہ مختلف خداواں دی پوجا تے کردا نہیں ہے. یہ کسے کو ڈردا ہی نہیں, صرف ڈردا ہے تے اللہ دی ذات کو ڈردا ہے. تے جیڑا اللہ دی ذات کو ڈردا ہوئے اللہ پاک کو دے اندر قوت ایمانی پیدا فرما دیندے نے. تو میرے بھائی اج مسلمانوں دے حالات ویکھ لو, فلسطین دے حالات ویکھ لو. غیر مسلم صرف 80 لاکھ یہودی فلسطین دے اتنے کتنے بمباری کر رہے ہیں, لیکن مسلمان خاموش نے. کیوں؟ اس واسطے کہ مسلمانوں دے آپس دے اندر تعلقات اچھے نے, آپس دے اندر گروہاں دے اندر فرقیاں دے اندر تقسیم ہوئے نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی کہ آپس دے اختلافات دی وجہ تو اختلافات نہ کریا کرو. اختلافات ہمیشہ ادو ہوندے جدوں بندہ قرآن و سنت نو چھوڑدا ہے.
جس وقت بندہ قرآن و سنت نو پڑھدا ہے عمل کردا ہے اختلافات ختم ہوندے نے. جس وقت قرآن و حدیث نو چھوڑدا ہے اختلافات پیندے نے. بعض ساتھی صاحب کی کہندے جی اختلافات رحمت ہے. وہ بھئی اختلاف تے رحمت. اللہ دا قرآن کہندا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو، اختلافات پیدا نہ کرو. اختلافات رحمت نہیں، اختلافات زحمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل آپس دے اختلافات کی وجہ تو 72 فرقے اندر تقسیم ہو گئی، اور میری امت آپس دے اختلافات کی وجہ تو 73 فرقے اندر تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار، ترمذی شریف دی حدیث پاک. کلہم فی النار، تمام دے تمام فرقے جہنم اندر جان گے. الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ایسا گروہ اور جماعت ہوئے گی جڑی جنت اندر جائے گی. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ جماعت کیڑی جماعت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جیڑی جماعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اصحاب دے منہج اور طریقے تے چلے گی وہ جماعت جنت اندر جائے گی، باقی سب جہنم دا بالن بن گئے. کوشش کرو، اس جماعت کو تلاش کرو. کوشش انتہائی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر، اچھا حکیم، اچھا طبیب، اچھا کاریگر وہ دی کھوج کرنی پیندی ہے، انہوں لبنا پیندا ہے. اسی ہی طرح پرفتن دور ہے، پہچان نہیں ہے. صراط مستقیم نو لبنا انتہائی مشکل ہے. لیکن سلمان فارسی بھی تو دیکھ لو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حقیقت دی تلاش اندر نکلے، حقیقت نو حاصل کرنے واسطے بکے بھی، فروخت بھی ہوئے، لیکن نیت اچھی سی، حقیقت نو تلاش کرنا سی. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے حقیقت دکھلا دیتی، اسلام دی توفیق مل گئی. اج میں تسی بھی ارادہ کر لیے کہ جو حقیقت ہوئے گی انشاءاللہ اسی مننا گے. اور حقیقت صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے. قرآن و سنت تو علاوہ کسی دی بات جھٹلائی بھی جا سکتی ہے، انہوں سچیاں بھی کیا جا سکتا ہے. اگر اتھنٹک کوئی بات ہے، 100% کوئی درست بات ہے، تو صرف اور صرف قرآن اور کائنات دے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین نے. تو مسلمانوں، مسلمان دا حق ادا کرے، مسلمان دے حقوق ادا کرے، مسلمان دے سلام دا جواب دے. مسلمان بیمار پڑ جائے تو مسلمان او دی بیمار پرسی کرے. اور تیسرا حق مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان بھائی دا واتباع الجنائز. کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو تمام باقی مسلمان جو زندہ نے اپنے اس بھائی فوت شدہ مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے وہ دے جنازے دے اندر شامل ہو. یہ فوت ہونے والے مسلمان دا حق ہے. جس طرح ساڑیاں تیمارداریاں سیاسی نے نا، اسی ہی طرح ساڑے جنازے بھی سیاسی نے. میں اپنی آنکھاں نال منظر دیکھیا اپنے پنڈ دیہات دے اندر کہ ایک غریب آدمی اپنے چھوٹے جنے بچے نو یا پیڑھی سی یا ہتھاں دے اوتے لے کے جا رہا سی جنازہ گاہ دی طرف، تے پیچھے چند ایک ساتھی سن، 5 7 10 ہون گے. میں کیا درسگاہ چ میں گھر گیا سی، میں کہا جی یہ کی منظر ہے، کیوں نہیں لوگ جا رہے؟ کہنے کہا جی یہ لوگوں دے جنازے تے نہیں سی جاندا، جدو یہ نہیں سی جاندا تے کوئی کیویں آوے؟ میرے بھائی یہ نظریہ غلط ہے. اگر کوئی ساڈے جنازے تے آئے یا نہ آئے، تیمارداری کرے یا نہ کرے، لیکن اسی اللہ پاک دی رضا واسطے وہ تیمارداری بھی کریں گے، وہ نماز جنازہ اندر شامل بھی ہوں گے. کیونکہ مسلمان دے اوپر مسلمان دا حق ہے کہ جس وقت کوئی مسلمان فوت ہو جائے وہ نماز جنازہ ادا کیتی جائے. اور یہ ثواب کتنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان آدمی اپنے بھائی بہن دی نماز جنازہ دے اندر شامل ہوتا ہے اس مسلمان واسطے 1 قرات ثواب ہے، 1 قرات. اور جو مسلمان فوت شدہ مسلمان بھائی بہن دی قبر تے بھی جاندا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے جو سلسلہ ہے. سرکار نے فرمایا اس بندے واسطے 2 قرات ثواب ہے، 2 قرات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس وچوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے پہلی مرتبہ لفظ قرات سنیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قرات احد پہاڑ جنہ ہے. یعنی کہ
اگر کوئی بندہ اللہ دے رستے اندر احد پہاڑ جنہ سونا چاندی یا دنیا دی قیمتی تو قیمتی دھات اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دیندہ ہے، جتنا ثواب اس بندے نوں اونا ہی ثواب مسلمان دی نماز جنازہ ادا کرنے والے نوں، اور او دی قبر تے جان والے نوں اتنا ثواب ہے کہ جب کوئی بندہ قیمتی تو قیمتی دات 2 احد پہاڑ جنی اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دے، اللہ پاک ان اتنا اجر تے ثواب عطا کر دے۔ وہ میرے بھائی اگر ساڈی دعا دی وجہ تو، ساڈی سفارش دی وجہ تو نماز جنازہ دعا ہے، دعا اللہ دے حضور ایک سفارش ہے، اور سفارش اللہ دے سامنے رکھنی ہے، اللہ مننے یا نہ مننے اللہ دی مرضی ہے، اللہ دے کماں 'چ دخل نہیں دینا کہ اسی کہہ دیتا ہن ہو گیا۔ حسن ظن ہے کہ اسی دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، اسی دلوں دعا کڈی ہے، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت دے نال قبول کرے گا، لیکن اللہ دی ذات نوں اسی مجبور نہیں کر سکتے۔ سارے رل کے اسی اللہ پاک دی ذات نوں مجبور نہیں کر سکتے، اگر منن تے آوے تے کسے دی من لوے، نہ منن تے آوے تے نبی نوح نوں کہہ دے کہ اے پیارے نوح، اگر تو ہن اپنے بچے دے بارے سوال کیتا تے میں تیرا شمار اپنے باغی لوگوں دے وچوں کر دواں گا۔ قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے، قرآن ہے، سورہ ہود پارہ نمبر 12۔ اللہ نو مجبور نہیں کر سکتے، اور یہی معنی ہے سبحان اللہ دا، سبحان اللہ دا یہی معنی ہے کہ اللہ تو پاک ہے کس چیز تو؟ ہر عیب تو، ہر مجبوری تو، ہر لاچاری تو، نیند تو، اونگ تو، کھان تو، پین تو، لیٹن تو، سون تو، محتاج ہون تو، ہر عیب تو اللہ جی تسی پاک جے، سبحان اللہ، اے معنی ہے اس دا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا حق ہے مسلمان دا کہ جس وقت فوت ہو جائے وہ دی نماز جنازہ ادا کیتی جائے۔ بھائی جان اگر ساڈی سفارش دی وجہ تو ساڈا کوئی مسلمان بھائی اللہ دے عذاب تو بچ جائے تو سانوں اور کی چاہیے؟ ایک حدیث پاک ادھر آندا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان دی نماز جنازہ دے اندر 40 بندے شامل ہو جان، 40 بندے، اور اس دی بخشش واسطے دعائے مغفرت کر دین، اللہ پاک انہاں دی دعا دی لاج رکھدے ہویا فوت ہون والے بندے نوں معاف کر دیندے۔ اے تسی جملہ اکثر سنیا ہوئے گا، لیکن اگلا جملہ تھوڑا جنا مشکل ہے، اے جملہ اکثر نہیں سناؤندے، یا پتہ نہیں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 40 بندے شامل ہون اور فوت شدہ بندے واسطے دعائے مغفرت کرن، بخشش دی دعا کرن، اللہ پاک انہوں بخش دے گا، لیکن یہ 40 بندے ایسے ہون کہ جنہاں نے اللہ دی ذات دے نال کدی شرک نہ کیتا ہوئے۔ اے کم مشکل ہے، اسی تے قدم قدم تے معاملات کر دیں، 2-4 دن دا کوئی کسی کو حساب لے لے، پیسیاں دا نہیں کہ میرے بھائی اے 5 دن پہلوں دا حساب دے دو کہ 5 وقت دی نماز پڑھی ہے، قرآن دی کوئی آیت پڑھی ہے، اللہ دا کوئی حق ادا کیتا ہے، حضور دا کوئی حق ادا کیتا ہے، مسلمان تے دوسرے مسلمان دا حق ادا کیتا ہے؟ میرے بھائی 2-4-5 دن دا کسی کو حساب منگ لو میرے سمیت، اسی پھنس جاواں گے۔ تو 40 بندے شامل ہو جان بخشش ہو جائے گی، لیکن 40 بندے ایویں دے ہون جنہاں نے اللہ دی ذات دے نال کدی شرک نہ کیتا۔ یہ ہے تیسرا حق کہ واتباع الجنائز، جس وقت کوئی مسلمان فوت ہو جائے وہ دی نماز جنازہ اندر شامل ہویا جائے، اور کوشش کیتی جائے کہ وہ دی قبر تے بھی جایا جائے۔ ساڑھے اتنے بڑا روڑا ہے، قبر تے ادھر اتارو، انج کرو، لمے پاؤ، ادھروں کرو، او بھائی اے جننے بھی کھڑے جے، عالم دین و حق حاصل ہے، جس طرح عدالت کئی باری سو موٹو ایکشن لیندی ہے نا، عالم دین و حق حاصل ہے کہ اصلاح واسطے کسی کو کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ میرے بھائی تو یار کی زکات دی ادائیگی کیتی ہے؟ میرے بھائی تو آج نمازاں پڑھیاں؟ میرے بھائی تو آج قرآن پڑھیا کہ نہیں؟ مقصد اگلے دی عزت نفس تے حملہ کرنا نہیں، اصلاح، علیحدگی چ پوچھے، تنہائی چ پوچھے، بڑے ادب دے لہجے دے نال پوچھے، میرے بھائیو بڑی معذرت دے نال میں ایک نکا جنہ سوال کرنا ہے اور میں چاہتا ہے کہ میرے دل میں سکون پہنچ جائے، ایسے اچھے اچھے الفاظ بول کے اپنا مسئلہ پوچھ لو۔ کدی کسی دی قبر تے جاؤ، سارے مسلمان بیٹے نے، بائی نے، بزرگ نے بڑے ہی رحمانہ انداز دے نال انہاں کولوں پوچھو کہ میرے بھائیو سرکار جس وقت میت نو قبر دے اندر لحد دے اندر اتار دے سی کیڑی دعا پڑھ دے سی؟ چپ، چند ایک شاید ملن گے۔ میرے بھائی جو تے دعا با وہ پڑھیے، ایک دوسرے تے تنقید نہ کریے، انج کرو، یہ کرو، وہ کرو، پہلو پیرا وال لاؤ، سرانے وال لاؤ، نہیں،
بلکہ دعا کیجئے کیڑی بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. اے دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میت نو قبر لحد دے اندر اتار دے یہ دعا پڑھیا کرتے سن. اپنے بچوں نو سکھلاؤ، خود سکھو اور اس موقع تے جا کے ادا کرو. انشاءاللہ اسی اپنے مسلمان بھائی بہن واسطے یہ دعا ادا کریں گے. اسی دنیا تے چلے جاواں گے، دنیا تو چلے جاواں گے، ساڈے واسطے بھی تو کوئی انشاءاللہ دعا کرے گا. نمبر 4 وَيُجِيبُ إِذَا دَعَاهُ. کوئی مسلمان جس وقت دوسرے مسلمان نو دعوت دے تو مسلمان دا حق بنتا ہے کہ وہ دعوت نو قبول کرے. اچھا اس دعوت تو مراد صرف آ رہی جی کھانے پینے دی دعوت نہیں ہے، یہ بھی دعوت ہے. ساڈے معاشرے دے اندر تے دعوت ہی کوئی چیز دا نام ہے کھان پین دا نام، صرف کھان پین دا نام دعوت اسی رکھیا ہے. حالانکہ اگر کوئی بندہ تانوں کہندا کہ درس قرآن رکھیا میرے بھائی دعوت آئیو، اس تو بڑھ کے دعوت کوئی نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال ایک جلسہ رکھیا ہے، ایک محفل رکھی ہے، تشریف لے کے آنا، اس تو بڑھ کے کوئی دعوت نہیں ہے. مدینے دے اندر اعلان ہویا کہ لوگو فلاں وقت مسجد نبوی اندر تشریف لے آنا، اوتھے دعوت جے، مال تقسیم ہوئے گا. سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جننے کہ ہے سن جنہ دے کناں تک رواز پئی سارے ٹائم دے مطابق آگے اگے آن کے ویکھیا تے کہ مولانا صاحب گلاں کر رہے سن، اللہ نے انج کیا تے رسول نے انج کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کیا، حضور دا فرمان ہے. ساڑے ورگے ادھر ادھر ویکھیا ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، محبت ہے میری بھی وہ کتھے ہے جدی دعوت ہے. اور دسے گا کملیو نبیاں دی دعوت جڑی ہے، نبیاں دی وراثت جڑی ہے درم و دینار نہیں ہوندے، بلکہ نبیاں دی وراثت علم ہوندا ہے. قرآن و حدیث ہے سرکار دی وراثت کہ جڑی سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی رہنمائی واسطے چھوڑ کے گئے نے. تو جناب جس وقت کوئی مسلمان دوسرے مسلمان نو دعوت دے، وہ دعوت کھانے دی ہوئے، وہ دعوت پین دی ہوئے، وہ دعوت قرآن و حدیث دے جلسے جلوس دی ہوئے، کسی بھی اچھی چیز دی دعوت ہوئے، مسلمان دا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی دی دعوت لبیک کہے. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق ہوتا ہے کہ سرکار نو اگر کوئی بندہ چند ایک ٹکڑے جوواں دی روٹی دے، چند ایک نوالے یا سادہ پانی اگر سرکار نو یہ تے دعوت دیتی جاتی تے آپ وہ دی دعوت نو بھی قبول فرما لیندے. ساڈے اتنے بھلا کی ہوندا بھاویں میں کیوں نہیں ہے کر صاحب فلاں ڈیٹ نو ذرا تشریف لے کے آئیو، خیر سی وہ جی کھانے دی دعوت ہے. اچھا گلاں کرتے کرتے بڑے طریقے دے نال سانوں پھر ماشاءاللہ اہتمام کی ہے جی میں نہیں کی ہوئے گا، بلکہ کتے الحمدللہ ساتھیاں نو محبت ہے نا ساڈے نال، کتے کوئی ولیمے دی یا شادی دی دعوت ہوئے نا انہوں نے پتہ ہوتا بھی گھر والوں کو کی پوچھنا ہے، قاری صاحب نے فون کر کے پوچھ لیندے، انہوں کا تعلق کا پتہ ہی ہونا. ہاں جی قاری صاحب کی چلے گا، کوئی پتہ ہے جی کہ نہیں؟ وہ میرے بھائی ٹھیک ہے ساریاں محبتیں اپنی جگہ تے ہے، دعوتاں اپنی جگہ تے ہے، لیکن اگر کوئی محبت دے نال سادہ جی بھی سمپل جی بھی دعوت دے دے نا وہ دعوت تے لبئی کہہ دیا کرو. اس تو مراد یہ نہیں کہ اللہ پاک نے لکھاں کروڑاں دیتا ہوئے تو بندہ کوئی جی پانی دی دعوت ہے، سادہ کھانے دی دعوت ہے. اگر اللہ پاک نے دیتا ہے تو پھر اپنے پرائے مسلمان عام و خاص سب نو کھلاؤ، اچھا کھلاؤ. میرے محبوب نے بھی کھلایا. یہ ورقے دے 2 صفحے نے، ایک صفحہ تو یہ ہے کہ سرکار دے گھر 2-2 4-4 دن کوئی شے نہیں سی پکدی، مفلسی سی، کھانا ہی نہیں سی. یہ ساری ابتدا اسلامیہ گلاں. ایک ایسا بھی وقت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی اور آپ نے ولیمہ کیتا. ولیمے دے اندر اتنا وافر کھانا الحمدللہ پکایا کہ صحابہ کرام کھا کے رج کے اٹھ کے چل گئے، تے کھانا ہجے بھی پلیٹاں چ ودیا سی. یہ دونوں پہلو نے. اگر اللہ نے تھوڑا دیتا ہے تو تھوڑی دعوت کرو، اگر اللہ پاک نے بہت زیادہ دیتا ہے اپنی طاقت کے مطابق سب نو کھلاؤ. تجربہ جے لوکاں دا الحمدللہ کہ جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے جنہ کھلاوندا ہے اللہ پاک انہوں اُنہ ہی عطا کردا ہے. تسی شاید کدی تجربہ کیتا ہوئے بندہ کسی دے گھر دعوت کھان جاندا نا، سادہ جی دعوت ہوندی ہے بظاہر، لیکن کھان دا بڑا مزہ آندا ہے، اخلاص ہے نا. بسا اوقات بندہ جاندا ہے کھانے تے بڑے قسم دے ہوندے نے لیکن مزہ نہیں آوندا. شاید کہ کئی بندے محسوس کردے نے یا نہیں کردے. اور ایک ایمان دا لیول ہوندا. حضور نے فرمایا کہ بندہ نیکی کردا ہے، نیکی کردا 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 اس جگہ تے پہنچ جاندا ہے کہ اس بندے نو نیکی چوں خوشبو آندی ہے، گناہ چ اس بندے نو بدبو آندی ہے، اور اے اللہ پاک ملکہ عطا کر دیندا نیکی دی وجہ تو. تو بھائی جان اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان نو دعوت دے
غیر مسلم بھی دعوت دے تے قبول کر لئی دی جے ہوے حلال چیز دی. حضور نے خیبر دے موقع تے یہودیاں دی دعوت قبول نہیں کیتی کہ جس یہودیاں نے وچ زہر پایا سی اور آپ نے کھانا کھادا, صحابہ کرام نے بھی کھادا. ایک بکری دا گوشت وچ زہر ہے, صحیح بخاری ہے, 2-4 صحابہ شہید ہو گئے. لیکن سرکار نے جس وقت نوالا منہ اندر پانا چاہے کچھ کھا بھی لے سن 2-4, نوالے نے بول کے دسیا کہ مینوں نیچے رکھ دو, میرے اندر زہر پایا گیا جی. اور حدیث پاک اندر آਉਂਦਾ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قریب المرگ سن نا, ہائے ہائے جدو بندہ مردا نا یہ تکلیف اس بندے نو پتہ ہے, اور کوئی بندہ نہیں جانتا. سرکار دنیا تو جا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جے, موت واسطے واقعی سختیاں ہیں. اور ایک حدیث پاک جو آپ نے فرمایا او جڑا مینوں زہر دتا گیا سی نا, اج اس زہر دا مینوں اثر ہو رہا جے, جہدی وجہ تو میریاں رگاں کٹیاں جا رہی ہیں. زہر بھی بھاویں کوئی کھا دے, جنی دیر تک حکم ربی نہیں ہونا زہر بھی اثر نہیں کر سکتا. تے جدو حکم ہو جانا ہے بھاویں 4-5 سال لنگ جان پھر اس زہر نے اثر کر جانا. تو بھاویں غیر مسلم بھی دعوت دے وہ دی دعوت بھی قبول کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی, لیکن وہ دعوت حلال چیز دی ہوئے. تو مسلمان دے اوپر مسلمان دا چوک تھا حق سی کہ کوئی مسلمان دعوت دے وہ دی دعوت دے لبئی کہہ کے وہ دی دعوت نو قبول کیتا جائے. پنجواں اور آخری مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دا حق وہ تشمیت العاطس. جس وقت کوئی مسلمان چھینک لوے تو چھینک لین والے مسلمان دا یہ حق بنتا ہے کہ وہ الحمدللہ کہے. جڑی چھک ہے نا چھینک یہ اللہ دی طرفوں ہے, یہ اللہ دی رحمت ہے. جی آواسی جمائی یہ شیطان دی جانبوں کہ شیطان انسانوں چوکا ماردا ہے, انسان جمائی لینا جس وقت. چھینک اللہ دی رحمت ہے. ایک حدیث پاک دا نوندا جس وقت اللہ پاک نے حضرت بابا جی آدم نو پیدا کیتا نا, اور کدی چھک آوے تے محسوس کرنا جڑے بندے بیمار نے یا جنہ دے بندیاں دا دماغ دا معاملہ ہے, دماغ دا آپریشن بھی ہویا نا, تے ڈاکٹر پوچھتے ہیں چھک آئی ہے کہ نہیں, چھک آئی ہے کہ نہیں. یہ جس وقت بندہ چھینک لینا ہے اللہ دی رحمت دے نال دماغ دیاں نساں کھل جاندیاں الحمدللہ. تو بابا جی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت اللہ نے پیدا کیتا نا, روح پھونکی, جسم حرکت اندر آیا, سب تو پہلا جڑا عمل انہاں کول ہویا نا وہ چھک سی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نوں چھینک آئی. جس وقت انہوں نے چھک لئی نا, اللہ ہی سکھاوندا ہے, اللہ ہی دلاں چ پاوندا ہے. یہ اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں جتے برسات ہو جائے. تو بابا جی نے چھینک لئی, چھینک جس وقت لئی تو کہنے گا جی الحمدللہ. تو میرے محبوب نے دستور ہی بنا دیتا, قانون ہی بنا دیتا کہ چھینک لینا والا مسلمان جدو چھک لوے گا کہے گا الحمدللہ. بابا جی آدم نے ساڈے باپ نے کہا سی الحمدللہ, انہاں دی اولاد تے بھی لازم ہے وہ بھی کہن الحمدللہ. اور جس وقت حضرت آدم نے الحمدللہ کہا نا, انہاں دے جواب دے اندر اللہ رحمان نے کہا سی یرحمک اللہ. وہ آدم جی اگر تسی ساڈی تعریف کیتی ہے نا تو تسی اللہ نو کنجوس تے بخیل نہیں پاؤ گے. سب تو زیادہ سخی ذات میرے اللہ پاک دی ذات ہے کہ جدی طرح بندہ ایک گٹھ جاوے تو ایک بلشت آندا ہے, اگر بندہ آہستہ جاوے تو ذات دوڑ کے آندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم نے چھینک لئی الحمدللہ اللہ دی تعریف کی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا لو ساڈا بھی پھر جواب سن لو, یرحمک اللہ, اے آدم تیرے تے میں اللہ دیاں رحمتاں دے نزول ہون گے. اور میرے محبوب نے دستور بنا دیتا کہ جس وقت چھینک لین والا الحمدللہ کہے تو سنن والا او دے جواب دے اندر یرحمک اللہ کہے. تو یہ 5 حق نے ایک مسلمان دے اوپر دوسرے مسلمان دے. رد السلام, سلام دا جواب دینا. وعیادت المریض, اگر مسلمان بیمار ہے وہ دی تیمار داری کرنا. واتباع الجنائز, اگر مسلمان فوت ہو گیا وہ دی نماز جنازہ اندر شامل ہونا. ویجیب اذا دعا, جس وقت مسلمان کوئی دعوت دے وہ دی دعوت تے لبئی کہنا, دعوت نو قبول کرنا. وتشمیت العاطس, جس وقت کوئی مسلمان چھینک لوے چھینک لین والا الحمدللہ کہے اور سنن والا او دے جواب دے اندر یرحمک اللہ کہے. میرے مسلمان بھائیو اسی ایک دوسرے دے حق اور حقوق ادا کریے. ذہن تے اسی کے بعد ایسی بھی 2-4 چیزاں دساں گا کہ جنہ دی وجہ تو ساڈے باہمی تعلقات خراب ہوندے نے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اللہ پاک نے موقع دیتا
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਲੁਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁग़ਜ਼ ਹੈ, ਜਸੂਸੀ ਹੈ, ਗੀਬਤ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ। تو اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ایک دوسرے دے حق اور حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ساڈا ایک سنگی ہے، یہ بڑے دے جذبات نے، ہور بھی کئی سنگی ہے نے، کہندے جی سانو کوئی نظم سنا دیا کرو، سانو کوئی نعت ہی سنا دیا کرو۔ تو سارے عالم دین دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ بھی کوئی دینی چیز کہے، ظاہری بات انہوں سنائی جاوے۔ تو میرا پروگرام ہے کہ نظم سنا دیے تاکہ سنگی بھی خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ خوش ہو جان گے۔ تو توجہ دے نال سماعت کرنا۔ یہ نظم ساڈے ایک بابا جی محمد سعید الفت صاحب، حضرت مولانا سعید الفت صاحب علیہ الرحمہ، اللہ جتھے تیرا ولی ستا ہے وہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اے ماضی قریب دے اندر گزرے نے حاجی محمد ارشد صاحب، بھائی شاہ صاحب بیٹھے نے، یقیناً میرا خیال انہوں نے دیکھے ہون گے، بڑیاں پیاریاں ترجمانیاں کیتیاں ہیں۔ انہوں دی ایک نظم ہے جہاں عنوان ہے کہ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ ایک جملہ ہے، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے۔ توجہ دے نال سنن والی نظم ہے، بڑی پیاری نظم ہے۔ تو مولانا سعید الفت فرماندے نے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ ساری دنیا کوجی ہے، نہ سارے چہرے ہسدے نے، نہ ہر ایک صورت رو رہی ہے، لوگو پنڈ دکھاں دی سر تے چا، جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے، پیا بندہ پاویں کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے، تے کئیاں غماں تو چھٹی ملدی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے، وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، تے ہاتھ لایا میلے ہوون کئی، تے کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی سڑے ہوئے نصیباں دے، تے کئی بہتے کرماں والے نے، تے کدرے سونا 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 ہے، تے کدرے چاندی 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 ہے، تے کدرے کنا وچ نا والے نے، تے کئیاں لسی پین نو ملدی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے، تے کئیاں اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، تے کئی دیندے پھردے چھٹے نے، وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، تے کدرے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، تے کدرے چاڑے جنازے جا رہے نے، کدرے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے، تے کدرے میت نو نہلا رہے نے، تے کدرے سہرے تے گانے بن دے نے، تے کتے میت نو دفنا رہے نے، وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، تے کدرے چہرے چوں چوں کر دے نے۔ بڑے بڑے سونے لوگ، اتنے خوبصورت، اوئے ہائے، تے کدرے چہرے چوں چوں کر دے نے، تے کدرے رنگی رہندے اڈے نے، کئی پیری وچ جوان دکھن، تے کئی وچ جوانی بڈھے نے، تے کئی حکم چلاندے پھر دے نے، تے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، تے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں، تے کئی چڑھ جہازی اڈے نے، وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی، کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے، وما علینا الا البلاغ المبین۔